الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اللہم صلی محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے 4 اور میرے کول جناب 17 منٹ تقریباً 16-17 منٹ ہو چکے ہیں 5 بجے تک میں پڑھنا ہے اور 5 بجے انشاءاللہ سید مرتضی عاشق صاحب تشریف فرما ہو جائیں گے 5 بجے وہ پڑھنا میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ فتح دی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ وچ 7 چیزاں خالق کائنات نے بیان فرمائی ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا اے حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے بھیجا شاہدن اس حالت میں کہ آپ گواہ شاہد و مبشرن پھر آپ بشارت دینے والے و نذیرن پھر آپ لوگوں کو ڈرانے والے 3 عقیدے خالق نے بیان کیتے ہیں کہ پہلے حضور نو تساں شاہد بننا ہے یعنی گواہ دوسرا تساں حضور نو مبشر بننا ہے یعنی بشارت دینے والا و نذیرن پھر حضور نو تساں نذیر بننا ہے یعنی جہنم سے ڈرانے والا خالق فرمانتا ہے یہ تینوں عہدے ہم نے تجھے اس لیے دے کے بھیجے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لیں وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لیں یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں 2 باقی نے خالق فرمانتا ہے پہلے میرے نبی نو شاہد مان جو پھر میرے نبی نو مبشر مان جو پھر میرے نبی نو نذیر مان جو پھر اللہ تے مکمل ایمان لے آؤ اور نبی دے دسن نال او دی رسالت تے ایمان لے آؤ پھر خالق فرمانتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ جب تمہارا اللہ اور رسول پر ایمان کامل ہو جائے تو پھر رسول کی مدد کرو وَتُعَزِّرُوهُ پھر رسول کی مدد کرو رسول کی قوت بنو رسول کو چھوڑ کے نہ جاؤ رسول کی قوت بنو نبی کی ساتھ طاقت بنو پھر خالق فرماندا ہے وَتُوَقِّرُوهُ تے 7ویں چیز ہے کہ مصطفیٰ کی توقیر کرو نبی کی عزت کرو جب تم عزت پر پہنچ جاؤ گے نا عزت والی منزل پر ایک کلاساں نے جی 6ویں چو پاس کر کے بندہ جی میں 7ویں چ بہندا نا جی اللہ فرماندا ہے جدوں 6 کلاساں پاس کر جاؤ 7ویں چ آ جاؤ نا وہ 7ویں منزل ہے جنوں 7 خیراں نہیں آندے کہ 7 خیراں نے اللہ فرماندا ہے 7 خیراں جدوں ہو جان کیڑی آخری خیر ہے پہلے انہوں شاہد منو پھر مبشر منو پھر نذیر منو پھر اللہ تے ایمان پھر او دے رسول تے ایمان 6ویں چیز ہے نبی دی مدد کرو پھر اللہ فرماندا وَتُوَقِّرُوهُ پھر تمہارا حق ہے کہ میرے رسول کی توقیر کرو میرے رسول کی عزت کرو جب عزت مصطفیٰ تمہارے ذہن میں آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تو پھر اللہ کی تسبیح کر لینا اللہ کی تسبیح کر لینا پھر صبح کے وقت بھی کرنا پھر شام کے وقت بھی کرنا یعنی بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح دے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرنا پھر انشاءاللہ وہ بھی قبول ہے شام دی تسبیح کرو گے وہ بھی قبول ہے ادھا مطلب ہے تسبیح خدا بندی کرنے واسطے پہلے 7 منزلہ عبور کرنیاں پہندیاں 7 سیڑھیاں چڑھ کے جدو بندہ چھت تے جاندہ نا ادو اللہ فرماندا ہے ہون تسبیح کر اٹھدا ہی تسبیح نہ پھڑ لے نکلدا ہی تسبیح پھڑ لینا ہے تسبیح دے قابل بندہ ادو ہوندا ہے جدو عزت رسول تک پہنچ پہلے 6 عقیدے نے جی 7واں عقیدہ قرآن دے متشکریہ قبلہ عزت رسول ہے جدو بندہ پیغمبر دی عزت تک پہنچدا نا ادو اللہ فرماندا ہے ہن تیرے ذہن چ میرے نبی دی عزت آ گئی ہے تے ہن میری تسبیح کر پاویں صبح کر تے پاویں رسول شام کر
ہن قبول تیری تسبیح. یہ دا مطلب ہے جس بندے دے ذہن چ زہرا دے بابی دی عزت نہیں نہ ہوندی انہوں تسبیح کرن دا حق ہی کرو. پہلا کو تسبیح کرو گے کدوں کرو گے جدو زہرا دے بابے دی عزت تواڈے ذہن چ آ جائے. میرا خیال ہے موضوع میں جناب دے سامنے بیان کر دیتا ہے, باقی دا ٹائم جڑا ہے وہ میں دلائل عرض کر دینا. میں عزت رسول پڑھنا چاہنا, پیغمبر دی عزت پڑھنا چاہنا. وہ دی پتہ وجہ کی ہے جی, حضرت ابو طالب علیہ السلام دی کل وفات دا وصال دا دن گزرے ہے, تو حضرت ابو طالب علیہ السلام دی عزت بھی اج لوگاں نوں منوانی پیندی ہے, دسنا پیندا ہے کہ حضرت ابو طالب صاحب عزت. تے مومنین نوں بڑا دکھ رہندا ہے کہ یہ بندے کیسے مسلمان نے یار جڑے حضرت ابو طالب دی بھی عزت نہیں کرتے. میں تانوں ایک گل دس دیں پکی, اے قرآن ہے میرے نزدیک 5 تعلق نے پیغمبر دے, 5 تعلقدار نے پیغمبر دے. آڑے بندے بیٹھے نا یہ بھی نبی پاک دے تعلقدار نے. یارا ساڈا بھی کوئی نبی نہ تعلق ہے, آتا جڑے ٹر گئے انہوں کا کوئی تعلق نہیں, انہوں کا بھی تعلق ہونا پھر آ جان گے, تھک کے گئے نے پھر آپ واپس آ جان. تعلق انہوں کا بھی نبی نال ہے, تے جڑا گھروں ہی نہیں آیا وہ بھی تعلق مسلمان ہے, تو نبی نہ تعلق تو ہے نا. وہ نبی نہ جڑا ساڈا تعلق ہے پہلے وہ سن لو, پھر ادو اتلا تعلق پڑھا گا, پھر ادو اتلا, پھر ادو اتلا, پھر ادو اتلا. مہربانی کے بلا میرے عزیزو, تعلق نے پیغمبر نال 5.5. تساں غور کرنا ہے, سب تو چھوٹا تعلق ساڈا جی مسکینہ دا, جنہ نہ نبی دا چہرہ ویکھیا, نہ نبی نو ٹردیاں ویکھیا, نہ نبی دے پیچھے نماز پڑھی جی, نہ نبی نال رل کے جی جمعہ پڑھیا ہے, تے نہ نبی پاک نال رل کے حج کیتا ہے. اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن تعلق ساڈا بڑا بڑا ہے. ہن سوچیا جی جدوں ساڈا یہ تعلق ہے انہاں دا کی تعلق ہوے گا. میں 5واں تعلق آخر تے پڑھنا, 5 تعلق پڑھنے. پہلا ساڈا تعلق جی غریباں دا, اسی ہاں امت رسول. اسی کون ہیں جی؟ شکریہ شکریہ قبلہ, امت رسول. اتلا درجہ ہوندا ہے اصحاب رسول. تسی تے صحابہ دی واری اپنے جنہ بھی نہیں بولے, جنی اپنی شان تے بولے ہو. میں نہ امت رسول تے چنگے پہلے بندے بولے تے صحابہ رسول دی گل آئی ہے جنہ نبی نہ رل کے نمازاں پڑھیاں تے نبی دا چہرہ مبارک ویکھیا ہے, اور جنہ نبی نہ رل کے حج کیتا ان دی واری بندے چپ کر گئے نے. کمال ہے. وہ تو نعوذ باللہ تسی اسی تے اکا چھوٹے مسلمان ہاں, صحابہ رسول تے کمال دے مسلمان. اس واسطے انہاں دی واری ذرا اچھی بولنا, ادوں پھر ہور تائید اچھی کرنی, پھر اگلی اچھی, پھر اگلی اچھی. میں وینا اپنی واری بندہ اچھی بولے تے صحابہ دی واری ہولی ہو جائے, ایتھوں لوکاں نوں شک پیندا پے کوئی نہیں منتے. اپنی واری آئی ہے چنگا بھلا بولے. ساڈا تعلق ہے پیغمبر نال, اسی کیاں جی اے صدقے جاواں امت رسول. امت رسول ایک اتلا درجہ ہے, وہ بھی امتی مگر وہ اصحاب رسول. ہاں ہن سواد آیا نا, صحاب رسول ایک اتلا درجہ جی, وہ بھی ازواج رسول. صحابہ بھی نبی نو کدی کدی ملدے نے, بیویاں تے کول ہی ہوندیاں سن پیغمبر. یہ دا مطلب ہے تیسرا درجہ جڑا ہور تعلق ود گیا. یارا مولوی ذاکر جڑے نے یا تسی اسی ملتے گلنے ہیں, ملتے گلتے ہیں, ساڈا ایک تعلق ہے. کدی کدی ملنے ہیں, کدی 4 دن بعد مل پائے. 7 تاریخ نو میرا خیال اتنے سجدہ مل کے میں پڑھنا, پھر شاید ملاقات ہو جائے. اس تو بعد کئی باری مہینہ بھی لنگ جاتا ہے, کئی باری سال لنگ جاتا ہے. جنانی کول تے روز جانا پیندا نا. چلو تسی مجلس توڑ کے ہندوستان ٹور جانا, گھر ہی سارے جانا, مہربانی فرماؤ. یہ مطلب میں تعلق پہ گڑنا, میں تعلق پہ گڑنا. ساڈا تعلق ہے پیغمبر نال امت رسول. بچ رسول آیا نا, امت رسول. دوسرا تعلق ہے صحابہ دا اصحاب رسول. تیسرا تعلق ہے انہاں امہات المومنین دا, انہاں دا نام ہے ازواج رسول. اے دو اتے ایک درجہ ہوندا ہے جدا نام ہے اولاد رسول. سبحان اللہ, مولا بھی تانوں جزا دے گے. اور 5واں جڑا درجہ میں پڑھنا وہ دیکھو کیسا ہے. ہن تو اس بندے سوچ دے پے کہ اولاد رسول تو اگے کی ہوے گا. ایک اور بھی ہے جی, وہ بھی پڑھنا جی, ایتھے پڑھنا چاہنا. یہ موضوع ہے میرا 5واں موضوع ہے جتے میں شروع ہے نا جی. اسیاں امت رسول, اصحاب رسول, ازواج رسول, اولاد رسول. میں پڑھنا چاہنا اجداد رسول.
میرا خیال ہے بچوں کو سمجھانا اجداد آندے نے جد نو جد آندے نے نانکیاں دادکیاں کیونکہ جڑے چار میں پڑھے نا جی اے درجے اے سارے تعلق مصطفیٰ تو بعد دے نے وہ یار انہاں دا تعلق بڑے ہیں مصطفیٰ دے دنیا تو ہون تو بعد اسی امت بڑے ہیں جدو سرکار آئے نے بیویاں ادو بیویاں بڑیاں نے جدو سرکار آئے نے صحابہ ادو صحابہ بڑے نے جدو سرکار آئے نے اولاد ادو یہ حضور دی جو سرکار آئے نے اے اجداد انہوں آدھے نے جڑے پہلا آئے نے رسول بعد اچھا میرا خیال ہے لو جی بابری تشریف فرما ہو گیا سید مرتضی عاشق صاحب تشریف فرماؤ بہت اچھا ہویا بڑے ٹائم نہ انشاءاللہ یہ قبلہ آدھا کو گھنٹہ تقریباً وہ ٹائم میں دسیا نے 5 بجے میں چھڑ دیں 15-20 منٹ میں پڑھ لینا 20 منٹ 5 نہیں رہ گیا باقی شاید کوئی جملہ ہو سکیا مصاحب دا پڑھیں گا ورنہ شاہ جی پڑھ لگے میں اپنا مقصد پورا کر دینا جڑا میں نے حکم میرے عزیزو پھر ایک باری گن لیے امت رسول اصحاب رسول سبحان اللہ لو جی تو مجھے یاد ہوگی سارے اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول اے سارے نبی تو بعد نے جد نبی دی نبی تو پہلے ہون عزت ویکھو کنی ہے اسی سب تو تھلڑے لوگ ہیں ساڑی کی عزت ہے اترے دے پھر اتران صحابہ ازواج اولاد اجداد پہلا اپنی شان سن لو اپنی عزت کا حساب لا لو حضرت موسیٰ کو طور تے گئے تے اللہ نے پوچھنے لگے کہ میں اپنی تورات دیاں تختیاں چ پڑھیا ہے کہ کوئی ایسی امت بھی ہوئے گی جڑی سب تو پہلے جنت تے جائے گی اللہ نے فرمایا ہے امت انہاں کہ میری فرمایا کدی بھی نہ تیری نہیں ہو محمد مصطفیٰ دی امت اے شاہ جی بھی امت نے رسول دی تو میں بھی امت لیکن فرق میں دساں اسی بھی امت شاہ جی تسی کی دی امت سرکار دی امت سرکار دو عالم دی وہ فرق بھی دساں اے فرمان لگے سب تو پہلا کدی امت جائے گی میری فرمان نہیں مصطفیٰ دی انہاں کہ میں اپنی تورات دیاں تختیاں چو پڑھے ہیں کہ ایک امت ایسے بھی ہوئے گی جنہ دا پیغمبر پچھلیاں امتاں دی بھی شفاعت کرے گا کیا وہ میری امت ہوئے گی فرمایا کدی بھی نہ وہ بھی محمد مصطفیٰ دی امت اس اگے میں ایک اور گل پڑھی ہے کہ وہ کیڑی امت ہے جنہ دیاں نیکیاں لکھن والا ارادہ ہی کرن تے نیکی لکھ لیندا ہے تے برائیاں لکھن والا جدوں تک برائی کر نہ لوے تے لکھدا ہی نہیں ایڈی رعایت کدی امت نو میری امت نو فرمایا نا او کدی امت نو فرمایا وہ بھی محمد مصطفیٰ دی امت نو حضرت موسیٰ فرماندے نے پھر انج کرو نبوت رہن دیو مینوں محمد دی امت شامل کر کیا بات ہے فرمایا میں نبی ہو کے بھی وہ دی امت شامل ہو جاؤں تے میرے واسطے بڑی فخر دی گل ہے اندازہ نہ کمال ہے یار جس نبی دی امت تے نبی فخر کر دینے اوہ مرے ہو تیرے جیسا کیسے ہو رہا ہوں جڑے سید بیٹھے اے شاہ جی بیٹھے جنہ کو میں نے پتا ہے انہوں کو میں صاحب لا سکنا اور بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں اے سید الحمدللہ بیٹھے میں بھی امت مصطفیٰ ہاں اے بھی امت مصطفیٰ وہ سید کی دی امت نہیں یار سید کو بیٹھا ہے کہ نہیں سید کوئی نہیں کیڑے نبی دی امت ہو شاہ جی نبی پاک دی تو میں بھی امت ہی نبی دی میں کون میں امت محمد نہیں اے بھی امت ہاں ایک گل ہے میں بھی امت اے بھی امت ساڑیاں نمازاں بھی 5 انہاں دیاں 5 ساڑھے 29 روزے ہوندے نے اے شاماں تے 26 ہوندے نے انہاں دے بھی اون نہیں ہوندے نے طواف دے چکر بھی اون نہیں صفا مروہ دی سعی دے چکر بھی اون نہیں حجر اسود میں بھی چومنے آئے بھی چومنے اولاد ساڑھی بھی ہوندی ہے انہاں دی بھی ہوندی ہے غسل میرے تے بھی واجب ہو جاندہ ہے انہاں تے بھی واجب ہو جاندہ وضو کر کے میں نماز پڑھنا وضو کر کے رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جدو دین سارا گن کے برابر ہے صدقہ میرے تے حلال کیوں ہوئے نہ تے حرام کیوں مولا کو جزا دے وے یار دین جو گن کے برابر ہے حلال حرام دا فرق پہ گیا مکروہ دا بھی نہیں حلال حرام دا فرق پہ گیا یعنی ایک چیز میرے تے حلال ہے انہاں تے حرام ہے حد مک گئی ہے جدوں اسی اینا جیسے نہیں او
نہ جیسے کیسے ہو جاتا. واہ بھائی واہ, مذاق نہ کر دین نو مذاق نہ بنا. انج نہ کر. امت وچ بھی دو طبقے نے, ایک ہے امت رسول, ایک ہے مسلمانہ وچ امت, ایک ہے ذریت وچ امت. اگر تسا تقریرہ سنیاں ان کدی جمعہ دیاں, میں تو سنیاں, جمعہ پڑھیا بھی تراویاں بھی پڑھیاں نے الحمدللہ. اجے تک مینوں یاد رہے بچپن چ سنیاں سن, پھر نہیں موقع ملیا. مولوی آندے نے سرکار دو عالم جدو عرش تے گئے نے تے عرش تو آواز آئی شب معراج, میرا حبیب کچھ منگنے تے منگ لے. آئے ہو تسی مہمان ہو, میں میزبان ہوں, گل کرو. تے حضور ایک کوئی گل کرتے رہے, امتی امتی امتی, میری امت نو بخش لے, میری امت نو بخش لے, میری امت نو بخش لے. کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا کدھر حضور آکھیا ہوئے میری اولاد نو بھی بخش لے, میری اولاد نو بھی بخش لے, میرے چاچے نو بخش لے, میرے ابا جی نو بخش لے. کی امتی امتی. ہن سید غصہ نہ کرے جے, آ ویکھیا جے ایڈی دور جا کے بھی پیغمبر بھی انشاءاللہ اسی یاد آیا تسی یاد گا. گھبرا گیا یار. معراج دے پردے چ جا کے بھی اللہ دے فضل نال آج جڑے امتی بیٹھے ہو تھوڑا جہا ہاتھ چکو امتی. میں سجدہ تے کدی نہیں چکا الحمدللہ, اسی اونجی بہت ہیں انشاءاللہ. مینوں تسلی ہو گئی جی. ہن مینوں کوئی پار ہن میں اینے ووٹ جے تے ہن ہونا ٹکا کے گل کردا. میں بھی غیر سید, تسی بھی غیر سید. سید چند بیٹھے نے, انہاں کولوں معافی منگ کے ساری زندگی تہاڈیاں شاناں پڑھیاں نے, اج ساڈی بھی پہنچا لو کہ کوئی 2-3 منٹ خیر سن لکی ہو. اور یار اور سجدہ دیا شاناں اپنے تھانے, لیکن ساڈی جنی کو ہے اونی کو تو مننی چاہیے. یہ ساڈی شان ہے کہ اتھے جا کے بھی حضور نو انشاءاللہ اسی یاد آئے ہیں, اسی امتی یاد آئے ہیں. امتی امتی. اللہ میری امت نو بخش لے, اللہ میری امت نو بخش لے, اللہ میری امت نو بخش لے. یہ دا مطلب ہے ساڈی بڑی کوشش کیتی نے, سانو ایڈے دور جا کے بھی یاد رکھیا. ہن کوئی بندہ اس زوم وچ نہ آ جائے تکبر وچ کہ سانو یاد کیتا نے تے انہاں نو یاد نہیں نہ کیتا. او دی میں وجہ دس رہا. امت اینے ذریت دے مسلمان, اسیاں امت دے مسلمان. ذریت تے امت تے فرق ہوندا ہے. جنہیں بخشیا جانا ہے انہوں امت آندے نے, جنہ دی وجہ تو بخشیا جانا ہے انہوں ذریت. سبحان اللہ. آباد رہو جنہ دا حیا کر کے بخشن, مہربانی جانا. جنہ بخشیا جانا ہے انہوں امت آندے نے. شکریہ کرنا. جنہ دا حیا کر کے بخشیا جانا ہے انہوں ذریت آندے. اے قرآن جی 5 چیزاں ہو گئی ہیں, امت رسول, اصحاب رسول, ازواج رسول, اور اولاد رسول, اور اجداد رسول. میں اجداد تے پڑھنا چاہنا. جد رسول دی جن دیا گوداں چ رسول آئے نے. حضرت ابو طالب امت تو الگ الگ اتانے, ازواج اصحاب اولاد نہیں. ابو طالب اجداد رسول چاہتا. میرے عزیزو آج اچھا ایک گل دسو, بڑے بڑے عاشق ویکھے نے میں صحابہ دے جڑے 100 بندے وچ بم بن کے وڑ جاندے. 100 بندہ آگے نماز پہ پڑھتا اور بم بن کے وچ نہ اپنا کک چھڈیا نہ اگلے دا کک چھڈیا تے آکھیا سیدھا جنت وچ تر. اللہ دے بندے ہو, ایک ہی ہے جی عشق. یہ جڑے اہل بیت تے عاشق بیٹھے ہو, ساڈے چون تک نا ایڈا عاشق نہیں کو جمیا. میں تمہیں پکی گل بتا دستا, ایڈا عاشق کوئی نہیں جب بم ہی بن جائے. اصل جی سانو عشق ہے لیکن بے وقوفاں والا عشق نہیں. سانو پتہ ہے کہ خود کشی بھی حرام ہے تے خود کش حملہ بھی حرام ہے. یہ نہ سانو پتہ ہے. ویسے انشاءاللہ قربانیاں دینے واسطے تیار ہاں. میں حیران ہاں یہ جو عاشقان رسول نے انہوں نے میری گل ہے. اصل گل ہے کہ اصحاب بھی محمد دے, ازواج بھی محمد دے, اصحاب بھی مصطفیٰ دے, ازواج بھی مصطفیٰ دے, تے آل بھی
مصطفیٰ دے میرا دل کرتا بوئے بوئے کے قرآن لے جا تے جا کے پوچھاں اے صحابہ کرام نال عشق کس واسطے کر دیو نا کہ وہ صحابہ محمد نے خیر ہوئے تھوڑی اصحاب محمد نے یہ جڑا سسرے رسول ہے نبی پاک دا سورہ ہے وہ دا حیاء سے واسطے ہی نا کہ پیغمبر دا سورہ ہے ساڑھے کہنے سورے کوئی نہیں حرام ہے جے کوئی عزت کرتا ہو میرا سورہ کوئی نہیں میں اپنی گل پہ کرنا ساڑھے میں سورے ہیں ایویں بابے لگے پھر کرنا ٹھیک ہو گئے پر پیغمبر دا سسر ہونا کمال ہے پیغمبر دی زوجہ ہونا کمال ہے پیغمبر دا بردر ان لا ہونا کمال ہے پیغمبر دی ساڑی ہونا کمال ہے یار آدم ہو گئی ہے یہ جنہ عشق پیغمبر دی وجہ تو ہے جدو اصحاب محمد نے تے آل بھی محمد نے مینوں کلیا ہو کے دا چھڑو کان جڑا محمد نو ہی اپنے جیسا سمجھدا ہے وہ صحابہ نو کی سمجھدا ہوگا کمال ہے یار پیغمبر دی عزت ہوئے گی تے صحابہ دی عزت ہوئے یہ عزت پیغمبر دی جڑی ایس ویلے بھی ہوندی ایس ویلے لوگاں نے پیغمبر نو ان پڑھ کہہ چھڑے مفتی طارق مسعود صاحب معافی بھی منگی ہے توبہ بھی کیتی نے وہ فرماندے نے کہ وہ ہے وہ اصل گل ہے پہ وہ ایک گل نہیں ایویں دیاں بڑیاں گلاں پیغمبر دے متعلق نے انہاں فرمایا کہ پیغمبر ان پڑھ نے امی دا من ان پڑھ پیغمبر دی عزت کرو گے تے صحابہ دی ہوے گی آل دی ہوے گی اجداد دی بھی ہوے گی میرے عزیزو جڑا پیغمبر دی توقیر نہیں کردا وہ ابو طالب دی توقیر کڑے بڑے کرے پہلا تے پیغمبر دی عزت اس دور چ منوانی پی گئی اور مفتی صاحب نے فرمایا ایک اور بھی سنا مفتی صاحب نے ایک اور بھی گل کی وہ کسی کو پتہ نہیں میرے کو ہے انہوں نے آخیا بھی نبی نماز پڑھان لگے تے پچھلا بندہ تکبیر پہ پڑھتا جنہوں آتا قامت آنے نبی پاک کہا کھلو جی میں چیتا نہیں رہا میں تے جے غسل کرنا سی تو نبی پاک گھر گیا تے نہ کے واپس آئے انہوں نے آخیا جی میں تسی بھول جاندے ہو ایویں میں بھی تواڈے ورگا بشر ہاں میں بھی بھول جانا تواڈے ورگا بشر ہاں میں بھی بھول جانا اے او مسلمان نے جڑے اعلیٰ کوالٹی دے مسلمان نے جڑے سارا دن سانو کافر آندے جڑے سانو کافر آندے نا اسی آرام نال کیوں سو جانے جنہوں ایک باری کافر آکھن تو نیندر نہیں آؤندی سانو سارا دن نہیں کو آکھے ہی آرام نال سوتے ہوئے وجہ اندر ساڈے ٹینشن کوئی نہیں اندر ساڈے ٹینشن کوئی نہیں قرآن تے کافر تو وہ ہوتا ہے جو نبیوں کو اپنے جیسا کہے اے سانو کانفیڈنس ہے کہ ایسا اجدہ کام آج تک نہیں کیتا انہوں نے آکھا میں بھول گیا سا میں غسل کرنا سی تو جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول گیا ایک گل تینوں دساں ایک قرآن ہے تینوں میں آج سنا دینا اللہ فرماندہ حبیب جسے ہم پڑھاتے ہیں نا وہ بھولتا نہیں جنہوں اساں پڑھایا ہوئے وہ تو نہیں نہ بھولتا اللہ دیا بندہ کدی کلا بے کے سوچی میری ساڑی مخالفت چی سارا دن سانو کافر کرنا ہے اعلیٰ کوالٹی دا تو مسلمان ہے جنہا پیغمبر تے کی بھول جان دا قائل ہے قرآن میرے ہاتھ چے اے پورے قرآن چے شک پہ جائے اگر محمد ایک واری بھی بھول جائے نبی پوری زندگی چے ایک واری بھی گل بھول جان سارا دین مشکوک ہو جائے سارا قرآن مشکوک ہو جائے نہ بھولن والی ذات نو مصطفیٰ او دنیا دے مفتی نے اے قرآن جڑا ترجمہ غلط کر کے تے نبی دی توہین کیتی نے او میں ایک دو تو آیتاں سنا دینا میرا خیال ہے کہ پہلا اچھا ترجمے دے متعلق میں تو عرض کر دیا جڑا ترجمہ ہوتا ہے نا جی اے جڑا بھی کر لئیے ہو جاندہ ہے ترجمہ دا کی تساں گلاس ویکھیا گلاس ذرا لمبا ہوندا جڑے بندے کول ویکھیا کول نہیں میرا خیال ہے اتھے بہتے بندے ایڈوانس بیٹھے ہیں کول ایک ہوندا اج کل ساڈے ایک بزرگ ہوندا سن سامنے ہمسائے سن وہ نا کول انہاں نوں پتہ سی بھی کول ہے گلاس جدوں آئے نا انہاں دے گھر ہے تو صحیح سن انہاں دے گھر گلاس ہے وہ گلاس اس پاسے نہیں ہوندا کول اس پاسے نہیں جنہیں سلور دا کول نہیں ویکھیا انہوں صحابہ دے کول دا کی پتہ لگتا کی وہ فرماندے رہنے صحابہ اے کول اس پاسے بابا جی تہاڈی سرائکی دا نہیں پتہ اس پاسے ہوندا چھنا نہیں ہوندا سی چھنا کول انج کر کے ہوندا ہے تے گلاس انج کر کے ہوندا ہے وہ میں بزرگ ویکھے فوت ہو گئے وہ جو گلاس نویں انہاں دے گھر سلور دے گلاس ہوندے سن وہ سا کہ کڑیے ادائی مینوں لمبا کول یعنی انہاں آگے بھی یہ بھی پانی ہی پینا ہے
تے لمبا قول. یہ مطلب ہے قول دا ترجمہ گلاس دا ترجمہ لمبا قول بھی ہو ہی گیا جڑا انہوں نے صاحب لگا انہیں کر دیتا. یہ مطلب ہے کوئی بندہ کوئی بھی ترجمہ کر سکتا ہے. اور انگریزی دے لفظ 2-3 نے. ویئر آر یو, ویئر آر یو دا مطلب ہے آپ کہاں تھے, آپ کہاں تھے. یہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے لفظ ہوئی نے ویئر آر یو, تم کہاں تھے. یہ ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو کتنے سے. 3 ترجمے ہو گئے. شکریہ بابا جی. 3 ترجمے ہو گئے. ویئر آر یو, یو ایک ہی. یو دا معنی آپ ہے, یو دا معنی تم ہے, یو دا معنی تو ہے. ہوں جہے ویلے یو لگنا نا ابے تے ادو مانا تو نہیں ہونا, ادو آپ ہونا. بہت شکریہ. جدو میرے ابا جی سامنے ہونے نے تو میں آخنا ویئر آر یو, وہ ترجمہ میرے ذہن چ ہونا کہ ابا جی آپ کہاں تھے. تے میرا منڈا شام دا غائب ہویا, رات کو 2 بجے آئے, انہوں بھی میں یہ آخنا ویئر آر یو. وہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کہاں تھے, وہ مطلب ہے تو کتنے سے. یہ مطلب ہے آپ تے تو فرق ہے کوئی. بہت شکریہ ہے. یہ مطلب ہے جتھے ادب کرنا ہے اتھے آپ ترجمہ کرنا ہے, جتھے ادب دی ضرورت نہیں اتھے تو ترجمہ کرنا ہے. جمعے او مولوی جڑا ابے دا یہ ترجمہ کرے ویئر آر یو, تو کتنے سے نہیں جی تو نہیں. اتھے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ کہاں تھے. میں کہ کیوں مولوی صاحب آخر گئے منڈا تو نہیں نا, یہ تو میرے ابا جی نے نا اپنے پیو دا ترجمہ ٹھیک کرنا, زہرا دے پیو دی باری کرنا, اپنے پیو واسطے ترجمہ تو ادب بڑا کرنا, تے پیغمبر واسطے ترجمہ 2 نمبر کرنا ہے. امی دا ترجمہ جنہاں ان پڑھ کیتا ہے انہاں نال میری گل ہے, پڑھ دینا آیت پڑھ دینا. پہلے نمبر تے میں اللہ دے متعلق آیت پڑھن لگا, نبی دی بات ہی گل کرنا. اللہ فرماندا وا اذ یمکروا بک الذین کفروا, میرے حبیب کافر مکر کر رہے تھے, کافر دھوکے سے تجھے قتل کرنا چاہتے تھے. اور اللہ فرماندا ہے وہ کہتے تھے لی یثبتوکا, یا تجھے بند کر دیں قید کر دیں, او یقتلوکا, یا چاہتے تھے تجھے قتل کر دیں, او یخرجوکا, یا وہ چاہتے تھے تجھے شہر سے نکال دیں, یا تینوں شہروں کر دیئے یا تینوں قتل کر دی. ایک کافران دا ارادہ سی تے کافر تدبیرہ پہ کر دے سن, مکر پہ کر دے سن, تو کھا کچھ کریے, پاوے رات نو قتل کریے, پاوے دنے کر دیئے, پاوے کدھر قید کر دیئے. اللہ فرماندا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اے ترجمہ کیتا پوری دنیا نے. ادھر وہ مکر کر رہے تھے, ادھر اللہ مکر کر رہا. چلو کافر بھی مکر کرتے تھے, اے آجو نہ پڑھ لو آگے, اور مکر کرتا تھا اللہ. اور واللہ خیر الماکرین, اور اللہ مکر کرنے والوں میں سے بہترین مکر کرنے والا. آجو آکے پڑھ لو, تصویر بنا لو. ترجمہ اے ہویا جڑا میں پڑھ دیتا ہے. کافر بھی مکر کرتے تھے. یارہ مکر کی نو آندے, آج جڑا منڈا سکول لے آندہ 10 بجے میری ٹیڑھ پیڑ بھی ہوندی ہے, ماشرہ دا بہ جا مکر نہ کر. اے مکر یہی ہوں دا دھوکھا کرنا. اے حیا کیتا نے اللہ دا, پیغمبر دی گل تے بعد وچ کرنا. اے ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن صاحب انہاں دا ترجمہ او سن لو. وہ فرماندے ہیں یمکرون و یمکر اللہ. ادھر وہ دعو کرتے تھے, ادھر اللہ دعو کرتا تھا. چلو پنجابی کر سنا. ادھروں او دا لاندے سن, ادھروں اللہ دا لاندے سن. تو واللہ خیر الماکرین, اللہ دا لانے آنا جو سب تو بہترین دا لانے. شاباش تیرے جمن. ہون علماء دا ترجمہ کرا, علماء حق دا, اے تو انہوں لطف آئے گا انشاءاللہ. او فرماندن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تیرے قتل کی تدبیریں کر رہے تھے, ہم تجھے بچانے کی تدبیریں کر. کمال ہے, وہ تدبیر کر رہے تھے تیرے قتل کی, ہم تدبیر کر رہے تھے تیرے تحفظ کی. اور واللہ خیر الماکرین, اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے سب سے بڑا تدبیر کرنے والا. بھائی راضیاں پھالیا مولا تو انہوں جزا دے رہے. یہ دا مطلب ہے مکر والا ترجمہ ٹھیک نہیں, اور تدبیر والا ترجمہ ٹھیک ہے. کیوں؟ جس نے مکر کا ترجمہ داؤ لگانا کیا,
اللہ عادل ہے، اللہ دا نہیں لانا. جس بندے دا ترجمہ دا کیتا ہے مگر دا، او دے ذہن چ اللہ دی او عزت نہیں جنی او دے ذہن چ جنہیں تدبیر ترجمہ کیتا ہے. ہن میرا ٹھنڈ پہ گئی ہوے گی جڑے اللہ دا حیا نہیں کرتے اور رسول دا حیا. شکریہ مولا تانوں جزا دے. ایک اور آیت پڑھنا، یہ سورہ توبہ آیت دا نمبر 117 ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. اللہ میرے کو 14 منٹ باقی نا. اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. ایک دا ترجمہ تاب اللہ. ہن دوجا ترجمہ قرآن دے سامنے کھلوتا میں تو لکھوا کے جاؤں گا کدھر ترجمہ. انہاں کی ترجمہ کیتا ایسے آیت دا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. کیڑا پسند ہے؟ اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. اے ٹھیک ہے یا اللہ نے معاف کر دیا نبی؟ معاف والی نہیں ٹھیک، معاف والی نہیں ٹھیک. تو پھر میرا سلام قبول کرو کہ اس مجمع میں شیعہ بیٹھے نہیں یا اہل سنت یا اہل حدیث تو اڈے میں ایمان دا سواد آیا ہے. اس واسطے کہ تانوں پورا یقین ہے معاف ہونوں کیتا جاندا ہے جڑا پہلے غلطی کرتا ہے. جدوں زہرا دا بابا غلطی نہیں کر سکتا. جی مہربانی کرنا. یہ مطلب ہے کہ جدے ذہن چ نبی غلطی کر سکتا ہے انہیں ترجمہ یہ کیتا ہے. کیڑا؟ اللہ نے معاف کر دیا نا. وہ دے ذہن چ ہے نا کو کیڑا کہ نبی بھی غلطی. جدے ذہن چ نبی معصوم ہوندا ہے وہ آندہ نہیں اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. اللہ مہربانی سے پھر آیا اوپر نبی کے. یہ دا مطلب ہے جنہیں مہربان ترجمہ کیتا ہے وہ دے ذہن چ نبی معصوم نے تے نبی غلطی. شکریہ قبلہ نبی غلطی نہیں کر دے. ہن میرے لو ویکھا جڑے بندے نے یہ ترجمہ کر چھڑیا اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. یہ دا مطلب ہے بچے سوچن گے بھی کدھر نبی غلطی ہوئی. یہ جڑا بندہ ایتھے کھوپڑی دے اندر گل رکھدا ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. ہوں سوچو نبی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے اور میں کل ہوں. جدے ذہن چ کل دا حیا نہیں جز دا حیا کیسے؟ اور یار اگر کوئی زہرا کو غلط کہتا ہے تو پہلے سوچو وہ محمد کو بھی تو غلط کہہ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ترجمے بتھیرے جڑا پیغمبر دا حیا کرے گا وہ اجداد پیغمبر دا حیا کرے گا. پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے صحابہ کہلاندے نے. جنہ دی گود وچ کلمے والا آیا ہے وہ اجداد رسول کہلاندے. جنہ کلمہ پڑھے ہے وہ صحابہ رسول نے. تساں کی سنے ہیں ہن تک؟ جڑے کلمے آگے اڑ گئے سنو صحابہ سن. اور یار جنہ کلمہ پڑھے ہیں وہ صحابہ رسول. جنہ دی گود وچ کلمے والا آیا ہے وہ اجداد رسول. اجداد رسول واسطے ایک آیت پڑھنا جی. اے میرے کول جناب سورہ مبارکہ حج دی ایک آیت ہے. یہ دیتے مجلس تمام کر دینا. باقی بحث انشاءاللہ سجدے کرا لو تو پاویں ڈنڈکے کرا. نہیں سجدے ڈنڈکے ایک کوئی نال ادھر سجدہ تے ڈنڈکے. ٹھیک ہے. سورہ مبارکہ حج جی خالق کائنات نے سورہ حج چ انہاں لوگاں دا ذکر کیتا جی. کون لوگ نے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری آیت ہے جی سورہ مبارکہ حج دی اٹھا کے دیکھ لینا. اللہ نے اجداد رسول دا ذکر کیتا ہے، نبی دے جد امجد دا ذکر کیتا ہے. یہ دے وچ وکھرا لطف ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا اجتباکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن لیا. اللہ وہ ہے جس نے تجھے چنے. واسطے میں عرض کراں تو انہوں پتہ کئی بچے نوجوان ایسے شریف ہوندے نے جڑے بندیاں نو روٹی کھوانی ہوئے تے غائب ہو جاندے نے. بیبیاں روٹی کھان لگا تکھنا پیچھا ہو جو میں کھوانا پیچھا. لائق ہوندے نے بچے حیا والے. وہ پھر جڑے بزرگ ہوندے نا گھر دے انہوں نے پتہ ہوندا ہے ایک ہی شہر. وہ آندا بھئی کٹھے ہو جو سارے منڈے کٹھے ہو جو کٹھے ہو جو. اوڑا بدڑ چ کالی آنے کے پا چھڑدا نا وہ دے اندر کو تکلیف ہوندی. اتنے بدل بنے اس کالی آنے کے پائی شام میرے کالی آنے کے پائی
وہ پھر ایک بزرگ کھلو کے آندا میں ڈیوٹیاں لانا تھوڑی میں ڈیوٹی لینا میں چننا بچیو تسی اوتھے بچیا تو اوتھے تے جڑا ٹپدا سی پیا آؤ جی مستوراں روٹی کھوائیے مستور وہ آندا پتر تو جنریٹر لے شاباش پجا لگا جا تے پجا لگا لیٹ جان دا خطرہ ہے یہ دا مطلب ہے جن نے اس بیبیاں واسطے چنے نے وہ بچے ہو رہے کمال ہے جڑا جنریٹر واسطے چنے ہیں وہ بچہ ہو رہے یہ دا مطلب ہے کر دے بابے نو پتا ہوندا ہے آئی دی سیٹ کیڑی ہے تے آئی دی کمال ہے یار کوئی پیغمبر نو بھی اللہ دسدا ہی ہوے گا کہ اینو کتھے رکھنا ہے اینو کتھے رکھنا ہے اینو آندے نے چن لینا اللہ فرماندا ہے اے محمد کے آبا و اجداد ہوا اجتباکم اللہ نے تمہیں صدقے چن لیا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور اللہ نے دین کے اندر تمہارے لیے کوئی سختی نہیں رکھی بلکہ دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے آخری کر لیں اللہ فرماندا ہے ملت ابیکم کم دا میں تم کم دا میں السلام علیکم تے وا علیکم کم دا میں تم میں تو انوانا السلام علیکم تو سامنے کم آکھیا میں بھی کم آکھیا میں تو انو آکھیا تو آڑے تے سلام ہوگے تو سامنے انو آکھیا تیرے تے بھی سلام ہوگے انو آدھنے کم کم اللہ فرماندہ ملت ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے کیا بات ہے بھائی دین تمہارے باپ کا ہے ایتھے مولوی جدوں لڑ دینا وہ اندر دین تیرے پیو دا وہ آندھا تے دین تیرے پیو دا ساری زندگی ہو گئی ہے بندے لڑ دیا دین تیرے پیو دا وہ آندھا دین تیرے پیو دا میں آج سجدہ دے سامنے دس کے جانا ہے دین کے دے پیو دا کمال ہے بھائی سارے اٹھاؤ نا خدا دی من قسم قرآن دی سورہ حج دی 78 نمبر آئے تھے اور آخری آئے تھے اللہ فرماتا ملت ابیکم ابراہیم اے لوگو اے چنے ہوئے لوگو دین تمہارے باپ کا دین تمہارے باپ کا ہے ابیکم اور باپ تمہارا ابراہیم ہے یہ دا مطلب اس میں سارے مسلمان نہیں آتے نسل ابراہیم آتا سبحان اللہ یار روز بندے نماز بیٹھ کر پڑھتے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ دا مطلب ہے ابراہیم کی آل کا حق ہے کہ وہ کہے دین ہمارے باپ کا ہے دین ساڑھے پیو دا کون کہہ سکتا اولاد ابراہیم خیر ہوئے توڑی اولاد کہہ سکتے ہیں کہ دین ساڑھے کیونکہ ابیکم ابراہیم دین تمہارے باپ کا ہے یہ دا مطلب ہے نسل ابراہیم کہہ سکتی ہے کہ دین تیرے پہ ہوتا نہیں دین ساڑھے پہ ہوتا ہے فار ایگزامپل کنو آندے ہو پھالیے فار ایگزامپل مثال دے طور تے بیتنوں ایک دسنا انشاءاللہ ایک رہی ٹھنڈ پہ جائے گی قرآن تے میرے ہاتھ نے علی دے بابا جان نے نبی دے نکاح دے خطبے چ بندیاں سارا کیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں کمال ہے ایدہ مطلب ہے کال بھی دین ابو طالب دے پہ ہوتا سی آج بھی دین ابو طالب دے پہ ہوتا ہے تو علی دے پہ ہوتی بخشش دی فکر نہ کر اپنا پہ ہوتی بخشش دی فکر ایک قوم اور سن لو تو میری ڈیوٹی ہوگی یہ میرے کو 6 منٹ باقی انہاں 6 منٹا گل ہی مکمل ہونی ہے اللہ فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ کا دین ہے اور تمہارے باپ کا نام ابراہیم ہے اگے اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین کوئی عادت مک گئی ہے یار دلیل دی اللہ فرماتا ہے وہ ہے جس نے تمہارا نام ہی مسلمان رکھا چل بھائی تمہارا نام اے تو اڈے علاقے چاہ پھالیا تے یا گھوگاں والی دے علاقے چاہ اے نا رکھ لیں دے ہو 15-16 سال دا منڈا ہوئے تو رکھ لیں دے ہو کہ میرا جم دیں پہلے ہی بلکہ کئی باری پہلا سوچیا ہوں وہ لڑائی ہو پہنی کبھی خالہ نے بکھرا سوچیا ہوں پھوپھی نے بکھرا
وہ دونوں آپس اگے ہی لڑیاں ہوندیاں تقریباً پیانا ضروری تھی ہر تھائی لڑائی ہوگی لیکن تقریباً لڑیاں ہوندیاں وہی خالہ ہوندی ہے نا منڈے دی وہ آئی ہوندی ہے کوئی مہینہ کو پہلا خدمت واسطے کہ میری بھن جڑی ہے وہ منجی تے تو میں وہ خدمت کر وہ آندی ہے میں سوچ لیا جڑا نام رکھنا پھپھی ادھر آندی ہے جدن وہ پتاسا جسا سے ونڈے جاندے وہ پھپھی وکھرا نام لے کے آندی وہ آ کے آندی ہے میں آ نام رکھنا وہ آندی ہے نام تے دہا رکھ لیا وہ آندی ہے کنے رکھیا ہو سکا منڈے دی خالہ نے ہو سکے اپنے پنڈ جا کے رکھے خالہ ایڈی خالہ کئی باری وہ رکھیا بھی بدل چھڑ دی وہ آندی ہے نہیں وہ پھر جا کے اپنی بیوی نو آندا پہ بھن ہے میری پھپھی ہے منڈے دی تو پھر تانوں پتہ ہے اتنے کی کر دے وہ آندی ہے وہ میری بھن نہیں یہ تیری بھن رشتوں آئی لڑائی ہو پہ نام بدلنا بڑا مشکل ہے ایک نے رکھیا ہوئے نا ایک نے رکھیا ہوئے بڑی وہ پھپھی تے خالہ نیک نے بڑیاں کمال نے وہ ننان پرجائی نو میں سلام پیش کرنا ایک نے رکھیا ہوئے تے دوجی آکھے چلو تیرے والا ٹھیک تسی راضی اس واسطے نہیں ہوئے بھی اسرا ہونا ہی کدھر ہے بندے پہ صاحب رہندے نے ایڈی ننان پرجائی دا سلوک کتھا ویکھے یہ دا مطلب ہے جتھے سلوک ہوئے اتھے انج ہو جاندا ہے ہوندا اتھے ہی ہے جتھے ایک نے رکھیا ہوئے تے دوجا بدل چھڑے تے پہلا آکھے کوئی گل نہیں اے تساں سونی گل کیتی ہن میں اے یاد کرا کوئی گل نہیں بچ اج دی مجلس ہے قرآن تے میرات تھی اللہ نے حضور دا نام احمد رکھے ہے تے ابو طالب کیا محمد ہے اللہ کیا کوئی گل سبحان اللہ عبد المطلب کیا محمد ہے اللہ کیا کوئی گل کمال ہے یار ایڈا تعلق ہے اللہ کے عزیز اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا انہیں احمد دا اعلان کرائے ہے احمد اس قرآن سے لکھوائے ہے احمد حضرت عیسیٰ کو لکھوائے ہے احمد حضرت عیسیٰ کو لکھوائے ہے ایک کیسے ترے کو جی سن ایک حضور دی والدہ ایک حضور دا دادا ایک حضور دا چاچا ابو طالب اینا چوئی کسے آکھیا تو محمد ہے اللہ کیا کوئی گل کیا بات ہے ویسے لاڈ نال بندے نام بدل چھڑ دینے لاڈ نال میرے ایک بیٹے دا نام جرار محمد جرار حسن انہوں شروع تو ہی زیبی آنے ہوں جرار کی تھے تو زیبی کی کیونکہ پہلا نام دا رکھن چاہتے ہیں زیب تے وہ پھر زیب نہ رکھیا بدل چھڑیا وہ پھر اجے تک زیبی آنے سارے کسر نہیں پتا وہ کاغذاں جرار ہے کالج جرار ہے شناختی کارڈ جرار ہے جراری اتھے ہوئی اسی زیبیاں نے حرام ہے جے کسے ادارے نو اثر ہویا ہوئے بھئی اے بچارے سارے زیبیاں دن تے اسی بھی زیبی لگ چھڑی کیا کہنا آخری گا نہیں ہو گیا ٹائم مولا تو انہوں جزا دے کسے ادارے نو کدی خیال نہیں آیا اے دا ابا انہوں زیبی آندہ ہے تو چلو اسی بھی کاغذاں زیبی لے نہ شناختی کارڈ آڑے نہ نادرہ آڑے نہ پاسپورٹ آڑے نہ ویزے آڑے اوئی جرا اصل گل لے کہ اسی لاڈ نہ رہنے ہاں ہن ساڈے لاڈ دی وجہ تو ڈاکومنٹس دے تبدیل نہیں نا پڑھے لکھے نال میری گل ڈاکومنٹس کی بلا کاغذات نو آندے نے اور ساڈے لاڈ دی وجہ تو ساڈے پیار دی وجہ تو ڈاکومنٹس تبدیل نہیں ہوندے ڈاکومنٹس تبدیل کران واسطے اخبار کی اشتہار دینا پیندا ہے خدا دی قسم بشیر احمد تو محمد بشیر رکھوانا ہوئے اخبار کے اشتہار دیو نال وکیل کرو وہ مجسٹریٹ دی عدالت جا کے رکھ دے وہ مجسٹریٹ کرتا ہے یہ دا مطلب ہے نہ سرکار بدل دیئے لاڈ نال کر دے کہ چھڑ دینے لیکن جدو تبدیل ہوندہ ہے سرکاری طور تے ہوندہ نا سرکاری طور تے اگر ابو طالب تے عبدالمطلب لاڈ نال محمد آندے تے کلمہ چا احمد ہونا سی لاڈ نال محمد آندے تے درود وچ احمد ہونا سی لاڈ نال محمد آندے اذان وچ احمد ہونا سی
لاڈ نال محمد آندے تے نماز وچ بھی احمد ہونا سی. اے مطلب ہے اج نماز وچ احمد آکھے تے نماز نہیں ہوندی, اذان وچ احمد آکھے تے اذان نہیں ہوندی, کلمے چ احمد آکھے تے کلمہ ٹھیک نہیں رہندا. میں کہ اللہ کیتا کی ہے؟ فرمایا لاڈ نال نہیں نہ بدلیا, بندہ ہی سارے سرکاری. سرکاری بندیاں دے عہدے تے شک نہیں کرے. ایتھے تھانے دار کس ویلے آوندا نا, انہوں آکھیا جے پہلا کاغذ وہا اپنے تھانے دار آ کے دسے گا تے. میں کہا تھانے دار تواڈے پنڈ آ جائے, انہوں آکھو تھانے دار صاحب اصل کاغذات اپنے بہاؤ تو تھانے دار بھی آؤ کہ نہیں, آ کے ویکھیا جی میں کی کرنا. اگلی گل میں نہیں دس, ہو سکتا ہے وہا ہی دین, نہیں پتا. ہو سکتا کنے ویکھنے تواڈے چوں, تواڈے چوں کنے ویکھنے 5-7 آکھنا نہیں یہی آندا سی. آخری گل مصاحب نہیں پڑھ یہی آندا, وہ ایک جڑا آندا ہوندا انہوں سارے پسا کے آپ نکل جاتے اے نہیں ویکھنے. وہ آندا ٹھیک ہے کل تھانے آ جی, ہاں کل تھانے آ جی, میں کاغذات نال لے کے پھرنا, کل تھانے آ جی جنوں بخا دیا. وہ آندا جی معافی دے, آ سارے نکل گئے جی, سارے آندے سا جی, سارے آندے سا جی, سارے آندے رنگ اٹھ جاندے نے کہ سرکاری بندے نوں پہ پوچھنے ہیں, سرکاری بندے نوں پہ پوچھنے ہیں کہ اپنے کاغذات چیک کرا. اور سرکاری بندے دے کاغذات چیک کر لگا تیرا رنگ اٹھ جاتا ہے. ابو طالب کو کلمہ پوچھ دیا جدید رنگ نے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے مومن تشریف رکھو. آخری مکان ضرور دیکھ جائے, سارے پہ بھی ازادت کریں, سارے